اللہ کے بعد کون ہے پیغمبر، لیکن اختیارات نہیں ہیں، بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، اور چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے لوگ۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے وہ نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا۔ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رحمان مدد، کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا نام ہے، امان اللہ لڑکانا۔ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، کسی نبی یا ولی سے مانگنا شرک ہے۔ কিছু লোক বলে থাকে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া শিরক, নবী এবং ওয়ালির কাছেও চাওয়া যাবে না, এটাও শিরক। उनसे मेरा एक सवाल है कि आप जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, डॉक्टर दवा लिख देते हैं, आप दवा इस्तेमाल में लाते हैं और फिर आपको शिफा मिलती है। मेरा सवाल है आपसे कि आप डॉक्टर पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला तो शिफा देने वाला है, शिफा देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह से मांगिए ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तो झट से जवाब देंगे कि ये जो डॉक्टर है इस पर हम भरोसा नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस डॉक्टर को वो ताकत अता की है कि ये जिस दवा को लिख दे, चेकअप करने के बाद वो दवा इस्तेमाल में लाने से शिफा मिलती है। अल्लाह तबारक व ताला ने यह इल्म डॉक्टर को अता की है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर को जब अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म अता किया और उस इल्म से जो दवा आपको लिख दे उसको इस्तेमाल में लाने से आपको शिफा मिल जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला नबियों और वलियों को क्या कुछ ताकत नहीं दी? बेशक दी है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने वलियों और नबियों और वलियों को वो ताकत दी है कि अल्लाह तबारक व ताला के बंदे अगर वलियों और नबियों से कुछ मांगे तो उन्हें अता की जाती है। जब हम या रसूल अल्लाह अल मदद कहते हैं तो हमें मदद मिलती है, जब हम या रसूल अल्लाह अल मदद कहते हैं तो हमें मदद मिलती है। किसको मदद मिलती है? जो मदद को मानते हैं, जो नबियों के मदद को मानते हैं। हम जब या अली मदद कहते हैं तो हमें मदद मिलती है, हम जब या गौस अल मदद कहते हैं तो हमें मदद मिलती है, जब हम या गरीब नवाज कहते हैं या ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं तो हमारी गरीब नवाजी की जाती है। बेशक हम वलियों और नबियों से भी मांगते हैं, हम ये सोच कर नहीं मांगते कि इनकी ज़ाती कुछ ताकत है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की अताई है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद फरमा रहा है, फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसारहु अल्लज़ी यबसिरु बिही। जब बंदा फराइज के साथ साथ नवाफिल के जरिए अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करता है, फ़इज़ा अहबब्तुहु, अल्लाह उसे महबूब कर लेता है। फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है। व बसारहु अल्लज़ी यबसिरु बिही, मैं उसका आँख हो जाता हूँ जिस आँख से वो देखता है। मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिस हाथ से वो पकड़ता है। व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिस पाँव से वो चलता है।
تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہے، آنکھ ہو جاتا، کان ہو جاتا ہے، تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالی اس بندے میں سما جاتا ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس ہاتھ میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی چیزیں پکڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کان میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی آواز سن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت عطا فرماتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے جس سے وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، جب چاہے جو چاہے سن سکتا ہے، جب چاہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت اسے عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم یا غوث المدد ہندوستان کی سرزمین سے یا غوث المدد کہہ کے پکارتے ہیں تو میرے غوث اعظم وہاں سے پکار سنتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اب رہی بات، لوگ کہیں گے کہ جب تک زندہ تھے تب تک یہ طاقت باقی تھی، جب دنیا سے رخصت ہو گئے تب طاقت ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت خاص کر روح کی چاہت ہوتی ہے، روح کی چاہت ہوتی ہے، اور روح کبھی مرتا ہی نہیں۔ تو جب بندے مومن دنیا سے رخصت کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بندے مومن آزاد ہے اور طاقت دوگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ شریعت کی پابندی، دنیا میں جو پابندیاں تھی مرنے کے بعد، وفات کے بعد، انتقال کے بعد، یہ سب نہیں ہے۔ تو ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں اور ولیوں سے مانگنا بے شک جائز ہے۔